किस तरह से टेक्निकल राइटिंग सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। इसमें एक जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, योर विल टू ग्रास्प द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। अर्निंग में ये चीज़ आ जाती है कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स अब आई थिंक 2023 में हम अभी अगर बात करें तो इट्स वेरी मच क्राउडेड राइट नाउ। आई ऑलवेज रिकमेंड टू मेक योर सेल्फ एज अ ब्रांड। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो मुरतब करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक ये है कि टेक्निकल राइटिंग क्या होती है। ये टेक्निकल कंटेंट के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है ये टेक्निकल कंटेंट। और जो एआई जो टूल्स हैं, यानी अक्सर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, copy.ai की बात करते हैं, यह ऐसी वेबसाइट्स जो कि आप सिर्फ लिखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो पूरा पैराग्राफ बना के आपको दे देता है। किस तरह से आप जो है ये चीज़ें सीख सकते हैं और आम कंटेंट में और टेक्निकल कंटेंट में क्या फ़र्क होता है। अक्सर हम कहते हैं UI UX डिज़ाइनर्स, क्या है ये स्किल्स। जी हाँ, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है शाहिर। शाहिर इज़ करंटली वर्किंग एज ए टेक्निकल राइटर एट अनलेयर। आइए शाहिर से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। शाहिर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। एक तो माजरत, मुझे लगता है कि हमें टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि हमारा टाइम सेट हो गया और काफ़ी देर से फॉलोअप चल रहे थे। एंड आई एम श्योर दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन बिकॉज यू आर एडिंग वैल्यू। और आप सोशल मीडिया पे तो टेक्निकल जो आपके जो कंटेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है एंड एक्टिव। हमें ये बताइएगा कि टेक्निकल जो राइटिंग है और सिंपल जो हम कंटेंट है, इसको किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा, थैंक यू सो मच। टेक्निकल राइटिंग एक्चुअली एक प्रोडक्ट होती है आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग राइटिंग करें, आप कॉपी राइटिंग करें, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी बट इट माइट बी लेस टेक्निकल। अब फॉर एग्जांपल एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है, हम अनलेयर की बात करें, हम किसी और की प्रोडक्ट की बात, नेटफ्लिक्स की बात करें या स्ट्राइप की बात करें। स्ट्राइप का एक ब्लॉग लिखा जाएगा एंड इट विड बी क्रिएटिव वन के पेमेंट गेटवेज होते हैं और इस तरह से आप चीज़ें करते हैं। और ये फिर एक पार्ट आ जाता है, आप स्ट्राइप की टेक्निकल डॉक लिखते हैं कि उसमें एक हाउ टू आर्टिकल्स आ जाते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट स्ट्राइप इनटू योर ई-कॉमर्स स्टोर। और इस टाइप के जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो उसमें यू नीड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। उसमें आपको बताया जाएगा कौन सा एक API किस तरह इंटीग्रेट करना है, आपने इसका जो लो कोड स्निपेट है वो कैसे ऐड करना है और क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें टेक्निकल राइटर उसको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अ बिट ऑफ क्रिएटिविटी इज़ जस्ट लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि आपने उसमें डालनी है और अपने कंटेंट को आपने बेहतर बनाना है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटर एंड ऑर्डिनरी राइटर। शाहिर, आजकल लोग कहते हैं कि मैं घर बैठ के पैसे कमाऊं और मुझे ऑफिस ना जाना पड़े। किस तरह से टेक्निकल राइटिंग घर में बैठ के, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर वो जाके सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है कि फॉर एग्जांपल देयर आर नो कोर्सेज और नथिंग एंड नो हार्ड मटेरियल इन द मार्केट के मैं टेक्निकल राइटिंग सीखने जाऊँ, मैं ये सीखने जाऊँ, ये इस तरह की लर्निंग करने जाऊँ। इसमें एक जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, योर विल टू ग्रास्प द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अबाउट एनीथिंग like the software which is based on JavaScript, a low code industry, तो मैं उसको मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करूं
کہ اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں, کس طرح سے یہ رائٹر شوڈ بی کریٹیو اینڈ اے بٹ آف وٹی نیچر بھی کہا جاتا ہے کہ رائٹر کو ہونا چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سا پلے اراؤنڈ کر سکے ورڈس کے ساتھ. تو یہ آ جاتا ہے, یہاں پر پارٹ آ جاتا ہے لرننگ کا. تو اٹس اے سیلف لرننگ, جیسے کہ اے آئی کی ابھی آگے ہم بات کریں گے. آپ نے بھی کہا کہ اے آئی جو ہے وہ اب اٹس کانسیپٹ کے جو اٹ کین ریزن, اٹ کین پلے اراؤنڈ ود ڈفرینٹ کانسیپٹس. تو اسی طرح ہمیں بھی اس کی طرح سوچنا پڑتا ہے, آلدو وی آر سپیریئر دین اے آئی. تو ہمیں وہ سوچ کے پھر آگے کرنا. اور دوسری بات آ جاتی ہے کہ ارننگ کی. ارننگ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ فری لانس پلیٹ فارمس اب آئی تھنک 2023 میں ہم ابھی اگر بات کریں تو اٹس ویری مچ کراؤڈیڈ رائٹ ناؤ. کہ آپ اپ ورک پہ جاتے ہیں, اپ ورک پہ بھائی اب جو ہے صرف چند کنیکٹس پہ بات نہیں رہے گی, وہ بنڈل آف کنیکٹس اور وہ ایک علیحدہ قسم کی گیمبل سٹارٹ ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے اٹس ہائیلی کمپیٹیٹیو. تو آئی آلویز ریکمینڈ ٹو میک یور سیلف ایز اے برانڈ, کہ یوز یور لنکڈ ان, یوز یور کمیونیکیشن اسٹائل, یوز یور نیٹورک, کہ آپ وہاں سے کچھ جنریٹ کر سکیں. تو دیٹس دا بیسٹ تھنگ آئی تھنک, اگر میں فری لانس پلیٹ فارم سے ہٹوں تھوڑا سا. بالکل صحیح. ایک اور امپورٹنٹ کویسچن آئی ووڈ لائک ٹو آسک آن دا بہاف آف آور فالوور. ان کا کویسچن یہ تھا کہ آرگنائزیشن ٹیکنیکل رائٹر تو رکھ لیتی ہے, کریٹیو رائٹر, کریٹیو ہیڈ رکھ لیتی ہے, لیکن بعد میں کہتے ہیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا آپ اسی طرح کریں, یعنی کریٹیوٹی کو ایک باکس میں بند کر دیا جاتا ہے. ایسا اداروں میں کیوں ہوتا ہے؟ کریٹیوٹی کو ایک باکس میں بند کر دیا جاتا ہے. دا تھنگ از کہ ہر کمپنی کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ایک اسٹارٹنگ کیریئر میں ایک کانٹینٹ لکھ کر دیا تھا ایک امریکن کمپنی کو. تو وہ ان کے 2 پارٹنرز تھے. تو ایک کو جو تھا پسند آ گیا, اس نے اوکے کر کے آگے کر دیا. دوسرے نے کافی اعتراض لگا دیا کہ اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے, تو اس کے تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. اب میں ایک چیز کہتا ہوں, کریٹیوٹی از لائک فلڈ, کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کہ اگر آپ رائٹر ہیں اور آپ کے مطابق اٹس ویری یو ڈن یور اینڈ آف کریٹیوٹی ان اٹ, بٹ میں اگر دیکھوں میں کہوں کہ یار نہیں یار اس کو اس طرح بھی ہو سکتا ہے, تو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے گا وہ کہے گا اس کو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو ہر ایک کا ایک کریٹیوٹی اینگل ہوتا ہے دیکھنے کا, ہر ایک کا ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے دیکھ کر بتاتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کمپنیز میں کچھ جو سپیریئر لیولز ہوتے ہیں وہ اپنی بھی, اب وہ کوئی اگر سی ای او ہے اسے ڈیزائنس کا نہیں پتہ, وہ ڈیزائنرز میں بھی انٹریکٹ کرتا ہے کہ یار یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے, یہ اوپر کر دو, یہ نیچے کر دو, حالانکہ اس کو نو ہاؤ نہیں ہوتی ڈیزائنس وغیرہ کی, بٹ پھر بھی وہ اس میں آتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنی ایک جو چھپی ہوئی کریٹیوٹی ہے اس کو کچھ لانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا شاہیر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے انٹرو میں بتایا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ایز فار ایز دا ٹیکنیکل رائٹنگ از کنسرن. کون سے ایسے ٹولز ہیں, کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو اے آئی کے ہیں جہاں پر آپ جا کے ٹیکنیکل رائٹنگ کے تھرو جو ہے مطلب آپ اپنے آپ اسکلس کو بہتر کر سکتے ہیں آن لائن اگر ہم بات کریں, اور پھر آپ کو وہاں کانٹینٹ مل جائے ٹیکنیکل, اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ اپنے لائف میں بھی بہترین طریقے سے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پرومپٹ انجینئرنگ, ایک نئی فیلڈ جو ایمرج ہوئی ہے. اس کے بارے میں جو چیٹ جی پی ٹی کے سی ای او ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ فیوچر میں آفٹر 2024 ان کی سیلریز اچھی ہوں گی جن کو پرومپٹس اچھے لکھنے آتے ہوں گے. تو آئی تھنک سب سے زیادہ تو اپنے پرومپٹس پہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے ٹیکنیکل رائٹنگ میں بھی یا کسی بھی قسم کی بلاگ رائٹنگ میں بھی آگے جانا ہے, فار ایگزامپل ایک اس میں چیز آ جاتی ہے کہ آپ کسٹمائزیشن کی بات آتی ہے. میری یہ پروڈکٹ ہے, یہ میں نے بنائی ہے کہ اٹس لائک اگر نیٹ فلکس ہے تو یہ اس میں موویز آتی ہیں, یہ آتی ہیں. اب میں نے اس کے جو ہے فیچرز ایکسپلین کرنے ہیں, وہ کوئی اے آئی ٹول مجھے ایکسپلین کر کے نہیں دے گا. ہیئر وی ول نیڈ اے رائٹر. اچھا, میں اس میں بھی تھوڑا سا بتاؤں کہ رائٹر اگر کچھ بہتر پرومپٹ دے دے تو وہ بھی اے آئی جنریٹ کر سکتا ہے, کہ ہم اسے کمپنی انفارمیشن دیں اے آئی کو. مینس وی ہیو ٹو ٹرین آر ماڈل, کہ چیٹ جی پی ٹی 4 ہے, ہمیں اس کے
اس کو اپنے حساب سے ٹرین کرنا پڑے گا. ہمیں اگر ہم اے بی سی کمپنی میں ہمیں اے بی سی کمپنی کے مطابق اسے ٹرین کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری کمپنی ہے, ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو پھر فیچرز بھی بتا دے گا, وہ سارا کچھ کر دے گا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ اے ٹیکنیکل رائٹر. تو میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ ٹوٹلی اس پہ ہم ریلائی کریں گے یا کچھ بھی ہوگا, کیونکہ اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اڈوب نے بھی اڈوب فائر فلائی لانچ کر دیا. میری کمپنی میں جو ڈیزائنرز بیٹھے ہوئے وہ اڈوب فائر فلائی پہ لکھ کے کہ یہ ٹیمپلیٹ چاہیے اور وہ جنریٹ ہو گیا سامنے, وہ آ جاتا ہے ٹیمپلیٹ, تو اس میں پھر ایڈیٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ایڈ دا پنچ آف سالٹ, تو اس پنچ آف سالٹ کے لیے ہیومنس ہیں ابھی, تو آگے بھی انشاءاللہ ہوگا یہی سسٹم, تو اسی طرح کنٹینیو. گریٹ, تھینک یو ویری مچ شاہد فار یور ٹائم, فار یور سپورٹ اینڈ لو. آئی مین یو ار این امیزنگ اسپیکر, اور آپ نے بہت ہی صحیح طریقے سے ہمیں بتایا کہ ٹیکنیکل رائٹنگ کیا ہوتی ہے اور اے آئی کا کس طرح سے آپ ٹولس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آئی مین اٹس اے گریٹ کانورزیشن بائی روی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا ہی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستوں, اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئے ٹاپک, نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.